آپ کی خاموشی پر ایک شعر سماعت فرمائیں کہ فضا کے عشق کا موسم بدلنے لگتا ہے، فضا کے عشق کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے، فضا کے عشق کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ ارے عجیب لوگ ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں، ارے نبی کے ذکر سے پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے۔ محترم سامعین، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن صاحب آوا زندہ باد، قاسم علی بابا زندہ باد، میاں بابا زندہ باد، والا پیر بابا زندہ باد، مشائخ بابا زندہ باد، نجمیہ بابا زندہ باد، حسن بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ہر مناسک پر اور کوئی ذکر و فکر کو چھوڑ کر درود شریف ہی پڑھ رہا تھا، ہر جگہ درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تجھے کوئی دعا یاد نہیں ہے کہ ہر جگہ درود شریف ہی پڑھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ سفیان ثوری، جو فضائل و کمالات اللہ پاک نے درود شریف میں رکھے ہیں وہ اور کسی عبادت میں نہیں رکھے۔ اے سفیان ثوری، اگر تم اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں تمہیں یہ حقیقت ہرگز نہیں بتاتا۔ بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں فلاں سال میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ شریف حج کے لیے آ رہا تھا کہ بغداد کے قریب فلاں جنگل میں میرے والد کو سخت بخار آ گیا، ان کی طبیعت بہت نرم ہو گئی اور وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کا جسم بالکل سڑ گیا، جسم خراب ہو گیا، جسم سیاہ ہو گیا، چہرے پر سیاہ دھبے پڑ گئے، جسم بالکل کالا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان تھا، سخت مصیبت میں تھا، رو رہا تھا، شرم کے مارے نہ کسی کو کہہ بھی سکتا تھا اور نہ ہی اکیلا دفن کر کے آگے جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے والد گرامی کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ میں بالکل پریشانی میں تھا، آنکھوں سے رو رہا تھا، زار زار آنسو نکل رہے تھے کہ اچانک روتے روتے مجھے آنکھ لگ گئی۔ میں رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے ہستی آئے جو حسن و جمال میں بے مثال تھے، جس میں پاک سے خوشبو آ رہی تھی، گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے نیچے اترے اور وَكَشَفَ الْإِزَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَصَارَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ۔ میرے والد گرامی کے چہرے سے انہوں نے کپڑا ہٹایا اور اپنا دست کرم میرے والد کے سر پر پھیرا۔ ان کے جیسے ہی ہاتھ پھیرتے ہی میرے والد کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، چاند کی طرح چمکنے لگا، میرے والد کے جسم سے خوشبو نکلنے لگی، روشن و منور میرے والد کا جسم ہو گیا۔
اور جب وہ نورانی ہستی گھوڑے پر بیٹھ کر واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے فلاں جنگل میں، اس جنگل میں میرے اور میرے والد گرامی کی مدد فرمائی ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نوجوان مجھے پہچانتا نہیں ہے، انا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے میں ہی اللہ کا رسول ہوں، میرا ہی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تیرا والد میرے اوپر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی مدد کو ضرور آتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو خبر کیسے ہوئی، آپ کو کس نے خبر پہنچائی؟ اس لیے کہ میں نے تو ابھی کسی کو بولا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تیرا والد میرے اوپر روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اور آج جب وہ درود شریف میری بارگاہ میں نہیں پہنچا تو میں نے تحقیق کے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتے فلاں آدمی کا درود شریف میری بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ حضور اس کا تو انتقال ہو چکا ہے اور اس کا یہ حال ہے، مجھے بڑا رنج ہوا، مجھے بڑا غم ہوا، اس لیے میں تیرے والد کی مدد کے لیے آ گیا۔ اے نوجوان سن لے، جو بھی مومن مسلمان مجھ پر کثرت سے درود شریف کا ورد کرے گا میں دنیا میں بھی اس کا مددگار ہوں گا اور آخرت میں بھی اس کا مددگار ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مومن شاہ بابا، فیضان سرکار مومن شاہ بابا، فیضان سرکار وزارت حسین بابا، سرکار سید علی نواز بابا کا داماد، سرکار سید وزارت حسین بابا کا داماد، نعرہ حیدری۔ محترم سامعین، تو صبح ہوئی اور نوجوان عرض کرتا ہے کہ صبح ہوئی تو دیکھا کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ میرے والد کے جنازے میں آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کن نے خبر پہنچائی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر آسمان سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم اپنی بخشش چاہتے ہو، اپنی نجات چاہتے ہو، اپنی شفاعت چاہتے ہو تو فلاں جنگل میں میرے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہیں شفاعت بھی مل جائے گی۔ اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، قبر میں دیدار کو آئیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اے مومنو، نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھا کرو، اسی لیے تم جتنا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پر درود شریف پڑھو گے دنیا میں بھی ان کے اتنا قریب ہوگے اور آخرت میں بھی ان کے اتنا قریب ہوگے، اور ان کا کرم ہو جائے گا تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھی لے جائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے عرض کی کہ حضور میری ایک ہی لڑکی تھی جو انتقال کر گئی، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھو، اور ہر آیت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھو، اور پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، درود شریف پڑھ کے رات کو سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ اس کی لڑکی عذاب الہی میں گرفتار ہے، سر پر تارکول کی ٹوپی تھی، جسم پر گندک کا لباس تھا، ہاتھ میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، عذاب الہی میں مبتلا تھی۔
جب ماں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو تڑپ اٹھی. صبح فوراً دوڑ کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا کا سارا واقعہ آپ کو سنایا. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو اور اپنی لڑکی کی مغفرت کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرو. چنانچہ پھر کچھ روز کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں اور ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے. اس میں ایک لڑکی جلوہ گر ہے جس کے سر پر جنت کا تاج تھا. اس لڑکی نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ یا حسن او ما تعرفونی، اے حسن کیا تم مجھے جانتے ہو؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اسی ماں کی لڑکی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور مجھے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا کوئی اور ہی حال بتایا تھا کہ عذاب الہی میں مبتلا ہے، جسم پر گندھتا لباس ہے، سر پر تار کول کی ٹوپی ہے، جہنم میں ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس کو عذاب مل رہا ہے. لیکن اے لڑکی آج تو کچھ الگ ہی میں دیکھ رہا ہوں. تو اس لڑکی نے عرض کی کہ حضور سب واقعہ سچ تھا، میں جہنم میں تھی، عذاب میں مبتلا تھی، اللہ پاک کے عذاب میں ملوث تھی. تو خواجہ حسن بصری نے پوچھا کہ پھر تجھے عذاب سے نجات کیسے ہوئی؟ تو اس لڑکی نے عرض کی کہ حضور میں اللہ کے عذاب میں تھی. کچھ دن پہلے ہمارے قبرستان سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا، اس نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اور تمام قبرستان والوں کو بخش دیا. درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے 70,000 وہ لوگ جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ پاک نے سب کو عذاب سے نجات عطا فرما دی. نعرے